وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما زاغ البصر وما طغى صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور کل کے درس حدیث کے اندر آپ حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے بارے میں کل کا درس ہو چکا ہے کہ جمال مصطفیٰ کیسا تھا۔ آج کے درس کے اندر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی چشمان مبارک کا کمال آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیسی کمال کی آنکھیں عطا فرمائی تھی، جن کا تذکرہ رب کائنات نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ہے، ما زاغ البصر وما طغى۔ حضرات محترم، آپ کی آنکھیں انتہائی خوبصورت اور پیاری تھی، اور بغیر سرمے کے بھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ نے سرما لگایا ہوا ہو۔ اور خاص بات کیا تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں ایسا ہی دیکھتے تھے جیسے دن کے اجالے میں دیکھتے تھے۔ توجہ فرمائیے، رات کے اندھیرے میں ایسا ہی دیکھتے تھے جیسے دن کے اجالے میں دیکھتے تھے۔ تو کیا مبارک آنکھیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری اس کو کتاب الصلاۃ کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قال هل ترون قبلتی ہا ہونا، اے میرے صحابہ، تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا منہ قبلے کی ہی طرف ہی ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، خدا کی قسم نہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے نہ تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ ہے۔ انی لاراکم من وراء ظہری، اس لیے کہ میں تمہیں اپنے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اب ذرا غور کیجیے، امام بخاری سے روایت کو لے کر آئے، حضور اپنے صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں، میرے صحابہ رکوع کو ٹھیک طور پہ ادا کیا کرو، اس لیے کہ میں مصطفیٰ تمہیں اپنے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے؟ بولیے نہیں دیکھ سکتے۔ تو پیچھے نہ دیکھنا عیب، نقص، خرابی، کمی، اگر حضور بھی ایسے ہی ہوتے تو پھر یہ تمام چیزیں آپ میں آ جاتی، لیکن اللہ نے آپ میں کوئی عیب رکھا ہی نہیں ہے، سراپا کمال ہی کمال رکھا ہے۔ اس لیے آپ رات کے اندھیرے میں بھی اور دن کے اجالے میں بھی ایک جیسا ہی دیکھتے تھے۔ اور خشوع کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی۔ آپ فرماتے ہیں میں اسے بھی جانتا ہوں۔ تو یہ نگاہ نبوت ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی آنکھیں عطا فرمائی ہیں جو ساری کائنات کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے غیب کے خبر دینے والے نبی، بے شک ہم نے آپ کو بنا کر کیا بھیجا ہے؟ حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوى لی الارض، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو سمیٹ دیا ہے۔ جتنی زمین ہے اللہ نے سمیٹ دیا ہے۔ سمیٹ کے کتنا کر دیا؟ مثل ہتھیلی کے کر دیا، سمیٹ دیا۔ پھر ہوا کیا؟ فرماتے ہیں رأیت حتی رأیت مشارقها و مغاربها، پھر میں نے زمین کے مشرق بھی دیکھ لیے اور مغرب بھی دیکھ لیے۔ اب نگاہ دیکھیے، کہاں مشرق کہاں مغرب، لیکن نہ مشرق حضور سے پوشیدہ ہے نہ مغرب حضور سے پوشیدہ ہے۔ اب یہ بات بھی معلوم ہو گئی، مغرب و مشرق میں جو چیزیں ہیں حضور سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب اس بات کی تائید ایک حدیث سے اور ہوتی ہے،
امام زرقانی المواہب کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے لیے دنیا کے حجابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیے ہیں. حجابات کو اٹھا لیا اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا تھا، جو کچھ میں قیامت تک ہونے والا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انظروا الی کفی ہذہ، میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا میں اسے ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. اب ذرا غور کیجئے، حضور نے فرمایا پہلی حدیث میں کہ مشرق و مغرب میں جو کچھ ہے اسے بھی دیکھ رہا ہوں. اب فرمایا جا رہا ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں ایسے دیکھتا ہوں گویا جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. کیا نگاہ نبوت تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی شے پوشیدہ نہ تھی. آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. جب جنگ موتا ہوئی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کا حال سنایا. کسی دوسرے مقام پر جنگ ہو رہی ہے اور حضور یہاں تشریف فرما ہے اور آپ فرما رہے ہیں جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں ہے، فلاں کے ہاتھ میں ہے، فلاں شہید ہو گیا فلاں کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ جاری ہو رہے ہیں. یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے. اور امام خزائل کبریٰ نے ایک بات اور لکھی، پھر آپ مسکرائے. جب مسکرائے نا صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ مسکرانے کی وجہ تو بتائے، وجہ تو بتائیے، وجہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلام جب شہید ہوئے نا تو مجھے ان کی شہادت کا غم تھا. اب میں انہیں جنت میں دیکھ رہا ہوں، تختوں پہ آج دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. تو حضور کی نگاہ دیکھیے، کتنا دور تک بھی دیکھ رہے ہیں. اور کہاں جنت ہے؟ جنت ساتوں آسمان کے اوپر اور جہنم ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے نیچے. حضور فرما رہے ہیں میں انہیں تختوں پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں. جب صحابہ رسول واپسی آئے نا، آنے کے بعد ان کا نام تھا یعلا بن منبہ. جب واپسی آئے نا، جنگ کے اندر موجود تھے، وہ ان سے کہا بتاؤ جنگ کا حال تم ہمیں سناؤ گے کہ میں تمہیں سناؤں؟ یہ گئے نہیں ہے، رسول اللہ سے سنا ہے. وہ جو جنگ میں گئے ہیں ان سے کہہ رہے تم سناؤ گے یا میں سناؤں؟ انہوں نے کہا اگر آپ بھی سنائے. آپ انہیں ہو بہو وہی حال سنایا جو جنگ میں ہوا تھا. کہنے لگے کہ واقعی جو جنگ میں واقع ہوا ہے اور جو تم بتا رہے ہو اس میں ذرا برابری فرق نہیں ہے. ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے تم جنگ میں موجود تھے. اور انہیں بتا کیسے دیا؟ ارے بھائی رسول اللہ نے جو بتایا تھا وہ سن کے انہوں نے بھی بتا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات محترم ایسی خوبصورت ایسی مبارک آنکھیں عطا فرمائی ہے. حضور فرماتے جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. اسی لیے ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں آپ کے یہاں آنے کی خوشی میں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.